کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی ہو تو اس کا ہم سب سے پہلے خود جا کے اس کی رپورٹنگ کرنا شروع کر دیں، یا پھر کوئی ایسا جو کہ ہم آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ہمارا سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے؟ جی آصف، میں آپ کو وہ ہمیں جو انفارمیشن دیتے ہیں اس کے مطابق ایک اور انسیڈنٹ آپ کو میں کوٹ کرتا ہوں. اب یہ سر بلوچستان اے پی ایس کو دیکھ لیں آپ. سر اے پی ایس کو ہونے سے پہلے ان کی ٹویٹیں آنا شروع ہوئی تھی بھارتیوں کی. جی ایسا ہی ہے. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں کچھ 6-7 جگہوں پر ایمبوش کیے گئے تھے جہاں پہ جوانوں کو، لوگوں کو، مزدوروں کو اتار کے ان کو مارا گیا تھا. اب ان میں سے ایک جگہ ایسی تھی، یہ میری کسی بڑے ذمہ دار افسر سے بات ہو رہی تھی جو انچارج ہیں کوئٹہ میں، تو انہوں نے کہا جی مجھے میرے سٹاف نے بتایا کہ سر میں ٹی وی پہ ابھی یہ خبر دیکھ رہا ہوں انڈین چینل پہ کہ اس جگہ پر ایک جگہ کو انہوں نے کوٹ کیا کہ یہاں پر بھی انسیڈنٹ ہو گیا. لیکن وہ جب آن گراؤنڈ کمانڈر سوچے کہا سر یہاں پہ تو ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے آن گراؤنڈ میں. اب چونکہ آدھے گھنٹے کا فرق ہے گھڑیوں کا، تو انہوں نے اچھا 20-25 منٹ کے بعد وہاں واقعی انسیڈنٹ ہو گیا. دیٹ انسیڈنٹ ہیپنڈ، بٹ 20-25 منٹ پہلے انسیڈنٹ ہونے سے پہلے وہ نیوز پہ چل چکا تھا، ٹائم زون ڈیفرنس. تو وہ اسکرپٹ لکھنے والا کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے نا چور اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے. How hard will be for India to take on Pakistan? دیکھیں عاصم، پاکستان از اے سیریس کنٹری. پاکستان نے الحمدللہ ایک تو ہوتا ہے نا ریٹورک. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بالا کوٹ کے بعد دیکھیں پاکستان ہیز پرووڈ اٹ. 3 چیزیں: کیپیسٹی ٹو ریٹیلیٹ، کیپیبلٹی ٹو ریٹیلیٹ، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ سر یہاں پہ فوج جنگ نہیں لڑے گی، عوام جنگ لڑے گی. جی میں کہہ رہا ہوں عاصم. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے کہنے دیجیے، دیٹ از دا ول آف دا نیشن. تو ول کا آپ نے مظاہرہ کیا. اینڈ انڈیا از نو گو ایریا. India is, I mean, red line for all of us. Kashmir is red line for all of us. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا جو ریسپانس ماؤنٹ ہوا ہے اس میں کوئی چیز گرے میں نہیں ہے. ہر چیز کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کرو گے، یہ چیزیں ہم نے کر دی ہیں. اگر پاکستان کے عوام کا پانی ایئر پیس بند کر دیا، اگر پانی بند کرو گے، کروڑوں ڈالر کا ان کو نقصان ہوگا منتھلی، ڈیلی بیسس بلکہ میں کہوں گا. دیکھیں ان کو نقصان ہوگا، ان کے لوگ سٹریس میں جائیں گے. اور انہوں نے اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے صرف بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے خون کی انہوں نے ہولی کھیلی ہے. اچھا ایک اور الزام لگایا گیا کہ جی ہندو مذہب پوچھ کے مارا گیا ہے، شناخت پریڈ کی گئی ہے. جھوٹ ہے جی. جبکہ وہاں پہ وہ عادل حسین شاہ جو بیچارہ گھوڑا چلاتا ہے وہ مسلمان کشمیری ہے، وہ ان کو بچاتے ہوئے مرا ہے. دیکھیں عاصم، اس کی جتنی بھی ابھی تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی اپنے ایف آئی آر کا بھی ذکر سر ایف آئی آر کے علاوہ وہ جو جوڑا جس کو نیول افسر بتایا جا رہا تھا وہ زندہ ہے. وہ زندہ ہے، وہ ویڈیو چل رہی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. میں اس کو انٹیلیجنس فیلئر نہیں کہتا، اس لیے انٹیلیجنس فیلئر نہیں کہتا کہ فالس فلیگ ہے نا، فالس فلیگ ہے. یہ تو خود انہوں نے کروایا ہے، اس کے تو کوئی رول ہی نہیں ہے. سر 10 چیک پوسٹیں ادھر تک جانے کے لیے جس طرح لڑکا بتا رہا ہے. اٹ از اے کرافٹڈ. یہ ایک اور مجھے تو آسمان سے ٹپ کے یہ دہشت گرد کہاں سے ہے عاصم میں مجھے تو انڈیا کی عوام کا دکھ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسی جنونی حکومت سوار کر دی گئی ہے. اس ڈرامے کا، اس فلم کا جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے وہ انڈیا نے اپنے ہی لوگوں کے خون سے لکھا ہے. پلوامہ پارٹ 2 ہے یہ، پارٹ 2. اور ہمیشہ اپنے خون سے لکھتے رہے ہیں. چاہے سمجھوتا ایکسپریس کا انسیڈنٹ لے لیں. بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ 7 لاکھ آرمی کیا وہ خسروں کی آرمی ہے، چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، رب تعالیٰ کو بھی یہ چیزیں منظور نہیں ہیں. بٹ انفارچونیٹلی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رہ کے اتنی لمبی انہوں نے جنگ کی ہے کشمیر کے. اور اتنے دیکھیں نا، ہر سولجر کے دل میں بھی ایک انسان اور ایک دل موجود ہوتا ہے. وہ رحم سے بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ معافی سے بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. ظلم، اب وہ سولجرز یہ ظلم دیکھ کر بھی اکتا چکے ہیں. دے آر ٹائرڈ. پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہے. مجھے یہ بتایا نا، وہ کہتے ہیں جی کشمیر میں ٹورزم شروع ہو گیا تھا، کشمیر میں خوشحالی آ گئی تھی. کشمیر میں تو 7 لاکھ جو ابھی آپ نے بات کی ہے فوج جو ہے وہ کیا وہ کشمیر کی صفائیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ چپے پہ آپ نے فوج بٹھائی ہوئی ہے. ہر گھر کے سامنے ایک سولجر، ہر گھر کے سامنے 1:7. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان دی ہسٹری آف وارفیئر، ان دا ہسٹری آف پیس آپریشنز. کہیں دنیا میں ایسا پریسیڈنس نہیں ہے. اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس فوج کا جہاں پہ لیڈرشپ کا یہ حال ہے کہ 1:8 الحمدللہ ہمارے آفسرز نے جانے دی ہیں. ان کے مائنڈ سیٹ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ان کے ٹی وی چینلز کو دیکھیے بالکل جو انہوں نے حال کیا ہوا ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ کچھ کلپ اگر ہمارے پاس ہیں اس کے بھی حوالے سے دکھا دیے جائیں. وار مونگرنگ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کچھ ان کے پروگرامز ایسے ہیں کہ جو لگ رہا ہے کہ ابھی پاکستان پہ اٹیک کر دو. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب کچھ حقائق ہم نے آپ کو دکھائے. 10 منٹ نہیں ہوتے ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. اور کیسے پتہ چل گیا ان کو کہ جی 10 منٹ میں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم، thank you very much for the invite. Let me thank India also
کہ اس نے پاکستان کو ایک اپرچونٹی دے دی ہے اس چیلنج کے بیچ میں. اپرچونٹی پڑی ہوئی ہے کہ ایک تو انڈیا کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے کا, اور دوسرا اپنے جو ہم کچھ قدغنوں میں پھنس گئے تھے اس دنیا کو, اس ریجن کو پیس دینے کے وجہ سے, ہمارے امن کی خواہش, امن کی جو خواہش ہے نا ہماری, اس کو کمزوری تو نہ اس کو کمزوری سمجھا ہے انہوں نے. اور پروبیبلی ابھی میں ایک رسپانسیبل پوسٹ پہ رہنے کے بعد ریٹائر ہوں, تو میں ایک رسپانسیبل بات کرنا زیادہ پریفر کروں گا کہ پیسفل مینز کو بہت چانس دے دیا ہم نے, اور اب بھی دیں گے, لیکن اس وقت تک جب تک ہمارے دشمن سر اعلان جنگ تو کر دیا تھا انہوں نے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں آصف کہ اس وقت تک ہم پیسفل رہیں گے جب تک آگے سے پیس کی بات ہوگی, امن کی بات ہوگی, امن کا ایکشن ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس وقت ایک ملک سے نہیں لڑ رہے, ایک شخص سے نہیں لڑ رہے, کسی فوج سے نہیں لڑ رہے, ہم ایک مائنڈ سیٹ سے لڑ رہے ہیں. بی جے پی مائنڈ سیٹ, بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ, جو ان کے اپنے لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں. اور وہ بیس کس پہ, ان کی پالیٹکس بیس ہے نفرت پہ, ہیٹ. اور یہ ہیٹ پاکستان کے لیے نہیں ہے, یہ مسلمان کے لیے. جنرل بخشی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جس طرح اپنے چینلز پہ بیٹھ کے ایسا لگتا ہے جب ویل چکرا ان کو ہی ملا ہوا ہے. جنرل بخشی کو تو جی پوری پاکستان کی عوام بہت انجوائے کر رہی ہے. کارٹون میگزین کا ایک کریکٹر ہے یہ, اچھا سا تھوڑا سا وہ آئی مین فکشن سٹوری کے بیچ میں ایک اچھا کارٹون میگزین کا کریکٹر. بٹ اینی ویز عاصم صاحب میں کہوں گا کہ آئی تھنک سر دس از دا مورال آف انڈین آرمی. یہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ہم نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے جی, فیلڈ میں بھی دیکھا ہوا ہے. لیکن وہی پھر بات ہے کہ ایز اے بحیثیت ایک رسپانسیبل ایکس ملٹری آفسر ہونے کے, دیکھیں پاکستان کی کیپبلٹیز میں میں ہمیشہ دشمن کی جو کیپبلٹیز کیپیسٹیز ہیں ان کو دیکھ کے بات کروں گا کہ ہماری کتنی تیاری ہے. الحمدللہ تیاری کوئڈ پرو کو میں جس لیول پہ جائیں گے اسی اسکلیشن لیڈر پہ پاکستان کو پائیں گے, بلکہ اس سے اوپر پائیں گے. اور یہ اگر نہ ہوتا سر, ففتھ جنریشن ایئر کرافٹ کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو بڑی تکلیف ہے, ان کی ہوا نکلی ہوئی ہے, ان کی ایئر فورس پٹ رہی ہے کہ ہمیں رافیل تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک عاصم میں جو ٹیسٹ آپ کے سامنے موجود ہے نا, انہوں نے پراکسی وار کیوں اڈاپٹ کی ہے, افغانستان کی سرزمین کیوں اڈاپٹ کی ہے, کلبوشنز کیوں ان کے وار لیڈ کر رہے ہیں. ابھی ایک اور ہم نے ان کا پکڑا. جی ہاں, تو ابھی جوشا وغیرہ جو بھی ہیں یہ انہوں نے پکڑے, ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اپنی بھی. کیوں کی ہے؟ کیونکہ جس ڈومین کی یہ بات کر رہے ہیں, جو گیدڑ بھبکیاں یہ دے رہے ہیں, اس میں اگر ایک قابل ہوتے تو یہ رات میں وار کرنے والے ہیں. ان کی جو ہسٹری ہے, ان کی جو سوچ ہے, ان کی جو سائیکی ہے, وہ وہی ٹیکٹس ہے جو ان کے اس کے بیچ میں. بہت بہت شکریہ.